السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بار بار ہونے والے کالے جادو کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، اور کون سا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بار بار ہونے والے جادو سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ بے شک جادو ایک حقیقت ہے، قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لہذا جادو اور جنات کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض بدبخت لوگ جادو کرتے بھی ہیں اور سبب کے درجہ میں اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے پوری کائنات کے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں، اور اللہ تعالی کے حکم کے بغیر دنیا میں ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اسباب کے خالق بھی اللہ رب العزت ہیں، اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے بھی اللہ رب العزت ہیں۔ ہر جادو مسحور پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ کتنے ہی جادوگر ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کسی پر جادو کا بھرپور وار کیا، مگر اس پر ان کے جادو کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ کسی کو اس یعنی جادو کے ذریعے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے حکم کے۔ جب نفع اور نقصان سارے کا سارا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ بات جان لو، اگر ساری امت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالی نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ عموماً شیاطینی وساوس، انسانی نفسیات، نظر بد اور حاسدین کے حسد کرنے کے اثرات وغیرہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات پیشہ ور حضرات لوگوں کو جادو کے وہم میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ جادو ہوتا نہیں، کوئی اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ہم جب زیادہ معلومات اکٹھی کرنے پہ لگ جاتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں، جی یہ جادو ہو گیا، وہ ہو گیا وہ۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اصل چیز حفاظت ہے، اور حفاظت کرنے والے اللہ تعالی ہیں، نرنے والے اللہ تعالی ہیں۔ نظر نہ آنے والی قوتوں اور مضر اشیاء سے حفاظت کا طریقہ وہی ہے جس کی تعلیم ہمیں دین اسلام نے دی ہے، لیکن ہم لوگ یہ ذہن بنا لیتے ہیں اگر جادو کرنے یا کروانے والے کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ دراصل یہ بات ہمارے ذہنوں میں شیطانی وساوس نے بٹھائی کہ آپ کو اگر جادو کرنے والے کا علم ہو جائے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں، اور کیسے بچ سکتے ہیں یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا، اور اگر سوچا بھی ہے تو اس حد تک کہ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا فلاں بندہ یا بندی ہم پر جادو کر رہے ہیں تو ہم اس سے بچیں گے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کھائیں گے، زیادہ سے زیادہ اگر ہمارے بس میں ہوا تو ہم اس سے میل جول ختم کر دیں گے، اور بس یعنی بچنے کا طریقہ ہم نے اپنے ذہن سے یہی سوچ لیا ہے۔ حالانکہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جادو کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں نظر آ جائے جس سے ہم بچ جائیں گے، یا کوئی ایسی چیز نہیں جس کو کھلا یا پلا دیا جائے اور بس۔ یہ تو 7 سمندر پار بیٹھ کر بھی انسان کسی پہ جادو کے ذریعے سے حملہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ تو غیر نظر آنے والی چیز ہے جس میں شیاطین اور جنات سے مدد لے کر انسانوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارے ذہن کی سوچ تو ہو سکتی ہے یا شیاطینی وساوس ہو سکتے ہیں کہ ہمیں جادو کرنے والے کا علم ہو جائے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے، ورنہ حقیقت میں معاملہ اس کے الٹ ہے۔ وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، آپ غور کریں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھیں۔
جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ جادو ہم پر کس نے کیا ہے اس وقت تک جادو کے اثرات بھی کم آتے ہیں۔ کیوں کم آتے ہیں یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس بات کو سمجھیں، جادو کرنے والا چھپ چھپ کر آپ پر وار کرتا ہے، جادو کرتا ہے اگر وہ جادوگر ہے، یا وہ جادو کرواتا ہے اگر وہ خود جادوگر نہیں، دوسرے لوگوں سے جادو کرواتا ہے جادوگروں کے پاس جا کے۔ لیکن یہ سارے معاملات چھپ کر ہو رہے ہوتے ہیں، خفیہ طور پہ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے کہیں میرے جادو کرنے کا علم ان کو نہ ہو جائے جن پر میں جادو کروا رہا ہوں، کیونکہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک گناہ گار جب گناہ کرتا ہے تو وہ چھپ کر گناہ کرتا ہے، جس کو ڈر اور خوف ہوتا ہے کہیں میرے گناہ کا علم کسی اور کو نہ ہو جائے۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کون ہم پر جادو کر رہا ہے، یا آپ لوگوں کے سامنے اس کا نام لیتے ہیں کہ فلاں نام کا بندہ یا بندی ہم پر جادو کر رہے ہیں، اب آپ بات کو سمجھیں، جب اس کے گناہ کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ گناہ گار، وہ غلط کام کرنے والا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بھی گناہ کرے گا، اور اس گناہ کو اور جرأت اور ہمت سے کرے گا، کیونکہ اب اس کا ڈر خوف ختم ہو چکا ہے۔ جب اس کا یہ خوف اور وہم ختم ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو جس پر میں جادو کر رہا ہوں اب معلوم ہو گیا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ نڈر ہو کر جادو کرتا ہے۔ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب پتہ چل ہی گیا ہے اب میں ان کو مزہ چکھاؤں گا، آپ پر جادو کرنے میں وہ ضد میں اتر آتا ہے۔ تو اس لیے آپ بات کو سمجھیں، جادو کرنے والے کا معلوم کر کے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور نہ ہی آپ اپنے قیمتی وقت کو، قیمتی سوچوں کو ان چیزوں پر لگائیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کس نے ہم پر جادو کیا ہے۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، جی ہمیں یہ بتا دیں جادو کرنے والا کیا ہے۔ میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں، سب سے زیادہ یہی مسائل کا انبار ملے گا آپ کو کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ ہم پر جادو کس نے کیا ہے، جادو کیوں کیا ہے۔ اور جو غلط عاملین تو بس آپ کو چکروں میں ہی رکھیں گے، جادو کرنے والے ایسے ہیں، یہ ان کے نام کا پہلا لفظ ہے، اس شکل کی عورت ہے، آپ کے اپنے قریبی ہیں۔ اس قسم کی بہت زیادہ باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی جو جادوگر بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس سے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے تعلقات میں بہت بڑی دراڑ آ جاتی ہے، اور دنیا کے نقصان کے ساتھ ساتھ آپ اپنا آخرت کا کتنا بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا؟ قرآن مجید میں اس گناہ کے بارے میں اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتے ہیں، ان بعض الظن اثم، بعض گمان بھی گناہ ہیں۔ تو یہ شک اور گمان ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، جس کے پیچھے ہمیں غلط عمل نے لگا دیا ہے، اور ہم اپنی دنیا اور آخرت کا بیڑا غرق کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں عامل نے مجھے یہ نشانیاں بتائی ہیں، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے ہم پر کون جادو کروا رہا ہے۔ بندہ پوچھے ان سے کہ یہ عامل صاحب جو اس طرح کی غلط باتیں کر کے اپنی آخرت کو تباہ تو کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پریشانیوں کو کم کرنے کی بجائے آپ کو مزید نقصان کی طرف دھکیلنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ ان باتوں میں لگ کر آپ اپنا کتنا نقصان کر لیتے ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میں یہی مشورہ دیتا ہوں، جو بھی میرے پاس آتا ہے، علاج کے لیے آتا ہے، کبھی بھی آپ ان چیزوں میں نہ پڑھیں کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ یہ میرا آپ کو بھی مشورہ ہے، جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میں یہ کہوں گا، آپ ان چیزوں میں
نہ پڑا کریں۔ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، یہ معاملہ آپ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں۔ ہاں جو ہو گیا ہے اس کو ختم کیسے کرنا ہے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کیسے بنانا ہے، کسی جادوگر کا حملہ، کسی شیطانی چیز کا اثر آپ پر اور آپ کی فیملی پر نہ ہو، یہ کام آپ کے کرنے اور سوچنے کے ہیں۔ اور یہ کبھی بھی نہ سوچیں اور کسی سے بھی نہ پوچھیں ہم پر کس نے کیا ہے، ورنہ لوگ آپ کی اس مجبوری کا بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ بس ہمارا ایک ذہن بن جاتا ہے، ہمیں معلومات مل جائیں کن لوگوں نے ہم پر جادو کیا ہے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ جادو کرنے اور کروانے والے کو اللہ کے سپرد کریں۔ اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے، ظالموں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اور جو بھی جادو کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ بعض صورتوں میں بلکہ اکثر صورتوں میں جادو کرنے کرانے والے دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ یہ تفصیلات میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جادو کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جادوگروں کے شرارتوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور یہ بھی دعا کیا کریں ہمیں بھی کبھی اس قسم کے کام میں نہ ڈال دے، لوگوں کی باتوں میں آ کے کہ ہم یہی غلط فعل کر بیٹھے۔ اگر کسی سے ہو گیا ہے وہ توبہ استغفار کرے، اس سے ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہے، اس سے دنیا اور آخرت کے تباہ ہونے کا 100% یقین ہے۔ جو جادو کرتا ہے اور کرواتا ہے ان کی دنیا بھی تباہ ہے، ان کی آخرت بھی تباہ ہے۔ ظاہری طور پہ آپ کو ٹھاٹ بات نظر آ جو کچھ بھی، میں کیونکہ اندر تک ان لوگوں کو سمجھتا ہوں، یہ اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات سب کی حفاظت فرمائے۔ جادو کرنے کروانے والوں کا معاملہ اللہ کے سپرد آپ کر دیں کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، آپ ہی ان سے نمٹ۔ ان شیطانی حملوں سے بچاؤ کا وہی طریقہ ہے جس کی تعلیم ہمیں دین اسلام نے دی۔ بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں، آپ کو شاید میری یہ بات عجیب بھی لگے کیونکہ ہم غلط سننے اور سوچنے کے اتنے زیادہ عادی ہو گئے ہیں، اب صحیح بات ہمیں غلط لگتی ہے اور غلط بات صحیح لگتی ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا، اگر آپ پر جادو ہو گیا ہے آپ بالکل گھبرائیں نہیں۔ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ جس وحدہ لا شریک نے آپ کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اور آپ کو ساری کائنات کا سردار بنایا ہے اور سب سے بڑھ کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا ہے، اتنے انعامات اس وحدہ لا شریک کے آپ پر ہیں، آپ ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا وہ اللہ جس نے آپ پر انعامات کی بارش کر دی، آپ کو تمام مخلوقات کا سردار بنایا، آپ کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج سجایا، تو کیا وہ احکم الحاکمین آپ کی شیاطین کے شر سے، جادوگروں کی جادوگری سے حفاظت نہیں فرمائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ذات جو 70 ماؤں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتی ہے، وہ آپ کو بے یار و مددگار جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ یہ کیسے سوچ لیا آپ نے؟ آپ ذہن میں یہ بات بٹھائیں، آپ پر جادو کرنے والے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جس دن آپ نے یہ ذہن میں بٹھانا ہے انشاءاللہ آدھے سے زیادہ مسئلہ آپ کا حل ہو جانا ہے، کیونکہ آپ کی حفاظت کرنے والا اللہ جب تک آپ کے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر بات اب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جادو کرنے والے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر میں آپ کو قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر پڑھنے کا کہوں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کریم اللہ کو جو اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم جابر
پھر فرعون کے سامنے وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 80,000 جادوگروں کا لشکر لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیں۔ ادھر اکیلے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کریم کے بھروسہ پر، ادھر 80,000 جادوگر ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں اللہ نے جادوگروں کو اس مقابلے میں جتایا یا تمام جادوگروں کو اپنے سامنے جھکایا؟ یقیناً تمام جادوگر، قرآن کہتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ میں گر گئے، شکست جادوگروں کی ہو گئی۔ کہاں گئی جادوگروں کی طاقت جس سے آج ہم خوف زدہ ہیں کہ جادو کرنے والے یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں۔ یہ خوف اس لیے ہے کہ جب ہم نے اپنے دل سے ایک رب کے خوف کو نکالا تو اس رب نے پھر سب کے خوف کو ہمارے دلوں پر، ہمارے اعصاب پر بٹھا دیا۔ اب تو آپ کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جب اللہ ساتھ ہو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاں، جب ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے کریم رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ کی ذات اپنی مخلوق میں سے کچھ ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے تاکہ ہم اپنے روٹھے رب کو منا کر ان ظالموں سے چھٹکارا پاس۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس الفاظ بہت ہیں، قرآن کریم کی آیات بہت ہیں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ بہت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، فقہاء امت، اولیاء عظام، بزرگان دین، سلف صالحین رحمہم اللہ کے اقوال، اعمال، ان کے واقعات بہت ہیں۔ جادو اور جنات شیاطین کو کیسے شکست دینی ہے، جادوگروں کے حملوں سے کیسے بچنا ہے، حاسدین کے حسد سے کیسے محفوظ رہنا ہے، نظر بد لگ گئی ہے تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے، کاروبار میں بندش آ گئی ہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، ان کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں گا، سکھاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ اپنے گھروں میں برکت کیسے لانی ہے، اپنے گھروں سے لڑائی جھگڑوں کو کیسے ختم کرنا ہے، نافرمان اولاد کو کیسے فرما بردار بنانا ہے، میاں بیوی میں محبت کو کیسے قائم رکھنا ہے، سب سے بڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے، سمجھنے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ملے گا۔ آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آل کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے بنیادی بات آپ ذہن میں رکھیں، جب بھی انسان پر جادو ہوتا ہے یا جنات شیاطین کا حملہ ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ اثرات انسان کا تعلق اللہ رب العزت سے کمزور کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے جس انسان کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو ان کا اثر ایسے انسان پر نہیں چل سکتا، اور اگر اثر چل بھی گیا تو وہ اثر بہت کم اور تھوڑے عرصے تک چلے گا۔ اس لیے پہلے حملے میں شیاطین انسان کو تعلق مع اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ ذہن میں رکھیں، آپ پر یا آپ کے جس بھی رشتہ دار پر جادو جنات کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں تو شروع میں کوشش کریں ان چند چیزوں کا خاص خیال کریں جو میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، سحر زدہ انسان جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کسی کے حسد اور جادو کی وجہ سے اس سے جو نعمت چھن گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی بڑی نعمت سے نواز دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کی کامیابی کی صورت میں اس کے درجات بلند فرمائے اور اس کے گناہوں کو مٹائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ جسے خیر و بھلائی پہنچانا چاہے اسے دنیا میں کسی مشکل اور مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سحر زدہ کو اس مصیبت ساحر پر غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزمائش میں ڈال کر جانچتا ہے تاکہ وہ اسے اپنا مقرب بنائے۔ اس مصیبت پر ناراض نہ ہوں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی اس تکلیف پر شکوہ اور شکایت یا واویلا کریں۔
کیونکہ عین ممکن ہے یہ مصیبت جادو آپ کے لیے سعادت مندی اور خوشحالی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں کہہ رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے عجب نہیں کہ ایک چیز تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور تعجب نہیں ایک چیز تمہیں اچھی لگے مگر وہ تمہارے حق میں بری ہو، وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، تمہیں کچھ خبر نہیں۔ ہمیشہ سے جادو اور جنات کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ 3 کاموں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ جو جادو کرے گا وہ منہ کی کھائے گا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے اس کی مان کر، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر، اور نمبر 3 اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا ہے حقوق العباد پورے کر کے۔ یہ خلاصے کے طور پہ میں نے آپ کو 3 کام بتا دیے ہیں، جو ان کو جتنا صحیح کرے گا اتنا ہی جادو جنات حاسدین کے حسد شریر لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ خلاصے کے طور پر میں نے آپ کو یہ 3 کام بتا دیے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ دنیا جہاں کے سارے مسائل کا حل ان 3 کاموں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ یہ 3 کام آپ پوری ایمانداری سے کریں، آپ پھر اللہ کی رحمتوں کے کرشمے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ بار بار جو میں نے شروع میں بات کہی تھی اس کو سمجھیں کہ بار بار ہونے والے جادو کے اثرات سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اور بنیادی بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر دنیا کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات پر کامل ایمان اور یقین ہو، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو، قوت ایمانی سے ہی انشاءاللہ بہت سی شیطانی قوتیں اور نفسیاتی حملے پسپا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 5 وقت نمازوں کی پابندی، ان کے شرائط اور احکام کی رعایت رکھ کے ادا کرنے کا اہتمام کریں، جو در حقیقت خالق اور مالک سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو شیطان کا بس اس پر نہیں چلتا۔ ہر وقت پاکی کا اہتمام کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت ذکر اذکار کا معمول بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز میں بتانے والا ہوں، آپ دعائے ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام والی دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ وہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مسلمان شخص بھی یہ دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ ایک مجرب نسخہ ہے، جو شخص بھی اس کو 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے ساتھ ساتھ مکمل سورۃ البقرہ درمیانی آواز کے ساتھ وقتاً فوقتاً اپنے گھر میں تلاوت کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اور اس کا ترک کرنا حسرت اور ندامت کا سبب ہے، اور باطل پرست یعنی جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی وہ سورۃ البقرہ بلکہ جادو کرنے والے تو قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں، اللہ معاف کرے وہ پڑھتے ہیں تو اس کو الٹا ہی پڑھتے ہیں۔ یہ کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ جادوگر کتنی اللہ کی لعنت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ ہی سارا قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ سورۃ المعوذتین کی کثرت رکھیں، جادو کو ختم کرنے کے
لیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ان دونوں صورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کرو، ان جیسی دوسری کوئی چیز کسی پناہ مانگنے والے کو حاصل نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مسلمانوں کو ان 2 صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی ضرورت سانس لینے، کھانے پینے، لباس پہننے کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے۔ اور سورۃ البقرہ کا آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے آخری 2 آیات یعنی یہاں سے لے کر اینڈ سورت تک یہ پڑھنے کا معمول بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، عجوہ کھجور اس کو اپنے گھر میں رکھیں۔ 7 دانے جو صبح کے وقت عجوہ کھجور کے کھا لیتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان جس کا مفہوم یہ بنتا ہے جس نے صبح کے وقت 7 دانے عجوہ کھجور کے کھا لیے اسے اس دن جادو اور زہر اثر نہیں کر سکتا، یعنی جس نے صبح کے وقت کھا لیے اس دن اس پر جادو اور زہر وغیرہ اثر نہیں کرے گا، اس لیے اللہ نے ہمت دی ہے عجوہ کھجور کھایا کریں۔ اس کے ساتھ ایک بہت ہی برکت والی اور بہت ہی جادو سے بچانے اور حفاظت کرنے والی دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو کہ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ جو پہلے یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے بیان کیا اگر میں یہ چند کلمات جو میں بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اگر یہ چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہود جادو سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ سب حضرات ان کو نوٹ کریں بلکہ سنیں اور صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ ان کلمات کو صبح و شام پڑھنے کا معمول بنائیں، کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول صبح و شام کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو شیاطین کے شر سے، اللہ رب العزت ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں کو جو جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی تمام قسم کی پریشانیاں بھی ختم فرمائے، ان کو ہر قسم کے جادو اور سحر سے محفوظ بھی فرمائے، اور اللہ کی ذات ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔